سافٹنس جو سودی بینکاری کا نظام. پھر انہوں نے وہاں پر یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں آخری بات، شرم اور حیا اور عصمت اور عفت ختم، خاندانی نظام برباد. آج کیا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا تھا. ہومو سیکشولیٹی جائز ہے، پروسٹیٹیوشن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ باعزت پیشہ ہے. باعزت، اس سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سیکس ورکرس. یہ سیکس ورکرس یہ بھی مجبور ہے، مجبوری کریں گے. ہومو سیکشل میرجز وہ اب جو ہے باقاعدہ رجسٹر اور یہ لائسنس ایشو ہو رہا ہے کہ ہاں یہ مرد شوہر ہے، یہ مرد جو ہے اس کی بیوی، اور یہ عورت شوہر ہے اور یہ عورت اس کی بیوی. یہ جو ہے حملہ ویسٹ پر تو مکمل ہو چکا ہے. اب سارا جو وبال آ رہا ہے وہ عالم اسلام پر ہے. یہودیوں کی اصل دشمنی تو مسلمانوں سے ہے نا. مسلمانوں نے انہیں اتنا مارا نہیں تھا جتنا عیسائیوں نے مارا. عیسائیوں سے تو بدلہ پورا لے لیا انہوں نے. آج عیسائی کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں آلہ کار ہے. مشتی کیا حیثیت ہے؟ پتلی ہے. یہودیوں کے ہاتھ میں پتلی ہے. شیرون جو چاہے گا اسے منگوا لے گا جب چاہے گا. نیتن نے کہا تھا میں جب چاہوں گا پینٹے گاؤن میں آگ لگا دوں گا. یہ ان کا اثر ہے. فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود. اب عالم اسلام پر شرم و حیا، عصمت و عفت کو ختم کرنے کے لیے پہلے قاہرہ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی، اور اب اس کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں. میں جہاں تک تقریریں کر چکا ہوں اس موضوع پر. اس میں پروگرام کیا تھا؟ بیجنگ +5 کانفرنس 2000 کے اندر جو ہوئی ہے. پروسٹیٹیوشن کو، عصمت فروشی کو باعزت پیشہ مانا جائے. ہومو سیکشولیٹی کو بھی ایک نارمل ایک انسان کا ایٹیچیوڈ سمجھا جائے. یہ اب نارمل نہیں ہے. عورت اور مرد بالکل برابر ہوں گے. ان کے نہ وراثت میں فرق ہوگا اور نہ ہی قانونی اور حقیق میں، طلاق میں، اس میں اختیار برابر. عورت گھر کا کام کرے گی تو وہ شوہر سے ویجز مانگنے کی حقدار ہے. مجھے تنخواہ دو، میں گھر کا کام کرتی ہوں. حمل کا بوجھ اٹھائے گی اور ولادت کی تکلیف برداشت کرے گی، اس کی بھی اجرت کو اپنے شوہر سے لینے کی حقدار ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو عورتوں کو گھر سے نکال دے گا. اسی وجہ سے احادیث میں دجال کے بارے میں بڑی پیاری حدیث آئی ہے. آخر من یخرج الیہ النساء، دجال کی پکار پر سب سے آخر میں نکلنے والی عورتیں ہوں گی، گھروں سے نکلیں گی. تو دجال گھروں سے نکال دے گا. نکل کے باہر آؤ، سڑکوں پر آؤ اور اپنے حسن کی نمائش کرتے پھرو. تم اپنی جو ہے شرمگاہوں کو بیچ کر کمائی کرو، تمہیں کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں، کسی طرح کا اعتراض نہیں. یہ ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، جنرل اسمبلی نے پاس کیا. اس پر بدقسمتی کیا ہے ہماری، سب سے پہلے لبیک کہنے والا پاکستان. 33% عورتیں جو ہیں ہر سطح کے اوپر نمائندگی کریں گی. آج تک پوری دنیا میں کہیں نہیں. عورت کو گھر سے نکالنے کا اس سے بڑا حربہ کیا ہوگا؟ آپ جو یونین کاؤنسل کے لیول پر، ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن کے لیول پر، صوبائی لیول پر 33% عورتیں ہوں گی. کہیں امریکہ میں نہیں، کہیں برطانیہ میں نہیں. سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ ہندوستان ہے ہمارے پڑوس میں، وہاں کہیں نہیں اور یہاں ہو گیا. اس کے اوپر ایک طوفان اٹھنا چاہیے. دینی جماعتیں برداشت کریں. اب یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اب میں آپ کو چند باتیں اور بتا دینا چاہتا ہوں. ترکی کہتے ہیں وہاں اسلام پسندوں کی حکومت بن گئی ہے. اردوغان اسلامی جماعت آ گئی. وہ ترکی 25 برس سے جس میں پنجابی میں ترلے لے رہا ہے کسی طرح ہمیں بھی یورپین یونین میں شامل کر دیں. اور حال یہ وہ ٹھوکر پر ٹھوکر مار رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں نہیں دفاع ہو. وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. یہ کیا ظاہر بات ہے، بوٹ کا ٹو چاٹنے کے لیے تو فرش پہ ہی آگندہ پڑے گا نا. ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. یہ حال یورپ والوں نے کیا ہوا ترکی کا. اور تازہ ترین خبر کیا ہے، یہ نام نہاد اسلامی حکومت ترکی کی جو قائم ہوئی ہے، جس کے بڑے ہم نے خوشیاں منائی تھی یہاں پہ الیکشن والے جو ہے
کہ دیکھو الیکشن کے ذریعے سے وہاں اسلام آ گیا، کہ اسلامی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ اس کو ایک ایک کر کے یہ میں آپ کے لیے تو لایا ہوں، یہ تازہ ترین نیوز ویک ہے۔ اس نے خبر دی ہے ٹرکش پارلیمنٹ پاس 218 laws that reform the penal code in accordance with the European Union's criteria۔ یورپین یونین کا جو کرائیٹیریا ہے، تو جو بھی جرائم کا تصور تھا، ترکی میں 218 ترامیم کر دی گئی ہیں تاکہ وہ یورپ کے ساتھ چھوٹ کر سکے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے، ایک بل یہ لانے والے تھے کہ زنا کو پنشیبل، قابل سزا جرم قرار دیا جائے۔ ان کا دیکھو یہ کام کرو گے تو پھر نہیں آ سکتے یورپین یونین کے اندر، لہٰذا انہوں نے بل واپس لے لیا ہے، گویا کہ زنا کو جائز قرار دیا۔ یہ ہے اسلامی ملک۔ اور یہ مضمون لکھنے والا جو ہے اس نیوز ویک کا مسلمان ہے، فرید زکریا۔ اس کا باپ میں نے سنا ہے ہندوستان میں بامبے کے علاقے میں امام مسجد ہے، ایک آدمی کا بیٹا، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس نے پورا مضمون جو لکھا اس پر لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ترکی کو تمام مسلمان ممالک کے لیے رول ماڈل بنا دے۔ وہ جو کچھ مشرف نے کہا تھا آتے ہی کہ میرا جو آئیڈیل ہے وہ آتات ملک ہے، اس راستے کے اوپر آج ترکی جا رہا ہے کہ اگر یورپین یونین کو ہمارا یہ قانون پسند نہیں، یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، 218 قوانین میں ترمیم کر دی گئی۔ یہ نہیں کہ فلاں قانون اللہ کو پسند نہیں، اس کے رسول کو پسند نہیں، اس میں ترمیم کی جائے۔ اللہ اور اس کا رسول کا کیا سوال ہے؟ سوال تو ہے یورپین یونین میں شامل ہو۔ یہ حال ہے ترکی کا، جو خلافت کا گہوارہ رہا 400 برس تک۔ 1924 تک وہاں خلافت تھی، قانون شریعت نافذ تھا، فقہ حنفی نافذ تھی، سارا معاملہ شریعت کے مطابق چلتا تھا۔ اس ترکی کا حال ابھی ہو چکا ہے۔ ابھی 80 برس ہوئے تھے، 1924 میں خلافت کا تختہ الٹا مصطفیٰ کمال پاشا نے۔ اس سے بھی آگے میں آپ کو بتاؤں، یہ ترجمان القرآن مولانا مودودی کا پرچہ جو تھا، اس میں ایک مضمون بہت اچھا شائع ہوا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کا استعماری ایجنڈا اور آغا خان بورڈ ایگزامینیشن بورڈ، آغا خان یونیورسٹی کا ایک چارٹر دے دیا گیا حکومت کی طرف سے۔ یہ 16 صفحے کا مضمون ہے تازہ ترجمان میں، ستمبر کا، اور اس میں آپ اس پرچے کو ضرور پڑھیے۔ ہم ان سے اجازت لیں گے کہ یہ 16 صفحے کی ہمیں اجازت دے دیں تو ہم اسے لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے عام کریں۔ یہ آغا خان بورڈ کو جو اختیارات دیے گئے، یہ امتحان لیا کریں گے، اور ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ سنیے۔ 9ویں جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک کے طالب علموں کو ایک سوال نامہ دیا جائے گا۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں ایڈز کا سب سے خطرناک ذریعہ کون سا ہے؟ اب ایڈز کسے کہتے ہیں، اس کا ذریعہ کون سا ہے؟ 9ویں 10ویں 11ویں جماعت کے بچوں کو یہ اب تعلیم دی جائے گی۔ آیا غیر محفوظ جنسی تعلقات یا کمرشل جنسی ورکر؟ وٹ ڈو یو مین؟ جنسی ورکر، سیکس ورکر، یعنی عزت بیچنے والیاں، کمرشل، جو تجارت، جنہوں نے اپنی عصمت کو تجارت کا پیشہ بنایا ہے۔ آپ خود کو ایڈز سے متاثر ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ محدود جنسی تعلقات رکھنے سے، کمرشل جنسی ورکر سے گریز، حکیمی جڑی بوٹیوں سے اس کا استعمال، اور جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں سے کون سی چیزیں آپ نے پچھلے مہینوں میں کی ہیں؟ والدین سے جھوٹ بولا، مزے کے لیے اسکول سے فرار ہوئے، دکان سے چرا کر بھاگے، گھر سے بھاگے، دوستوں کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کیا، شراب پی، کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ 9ویں 10ویں 11ویں کے بچوں سے۔ نمبر، کیا آپ دوستوں سے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھنے کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں؟ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ؟ اچھا، کیا آپ نے کبھی جنسی تعلق سوار رکھے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو کس عمر میں؟ 13 سال سے کم عمر میں، یا 13 سال کی عمر میں، یا 14 سال کی عمر میں، یا 15 کی، یا 16 کی، یا اس کے بعد؟ یہ جنسی تعلق آپ نے قائم کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سوالات جو ہیں، آپ کتنی مرتبہ نشہ کرتے ہیں؟ روزانہ، یا ہفتے میں ایک بار، یا مہینے میں ایک بار؟ کیا آپ شراب پیتے ہیں؟
یہ اب لمبی بات ہے، وقت گزر رہا ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ پورا آرڈیننس کیا ہے، مشرف صاحب نے ان کو مسلط کر دیا۔ آپ کی صورتحال یہ ہے، یہودی اور امریکہ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اب انہیں اپنی کسی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، کھل کر کوفی عدنان نے کہہ دیا ہے مجرمانہ جنگ کی جو کی ہے امریکہ نے۔ یہ کون سنتا ہے؟ عسکری میں جنگ، کوئی جواز نہیں تھا جنگ کا عراق کے اندر، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کون سنتا؟ کوفی عدنان کی کیا حیثیت ہے؟ جب چاہیں گے وہاں سے نکال دیں گے، جاؤ تم ہٹو کسی اور کو لے آؤ۔ یہ ہے اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج جو اب دیکھیے دو طرف سے آ رہا ہے۔ عورتوں کو باہر نکالو، شرم و حیا کے پردے چاک کرو، یہ کیا عصمت و عفت کس بلا کا نام ہے؟ چھوڑو، مکس سوسائٹی ہو، پیسمزم ہونی چاہیے، پوری طریقے سے پرمیسو سوسائٹی، ہر طرح کی اجازت، ہر کام کی، ہر طرح سے جنسی خواہش۔ ایسی ایسی چیزیں اخبارات میں شائع ہو رہی ہیں کہ ماں نے بیٹے سے زنا کیا، حاملہ ہو گئی، اور پھر بیٹے سے کہا میں تمہیں جلد ہی مبارکباد خوشخبری دینے والی ہوں، میں حاملہ ہو گئی ہوں، اب جو بچہ ہوگا وہ تمہارا بھائی بھی ہوگا اور تمہارا بیٹا بھی ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی کا بیان چل رہا ہے کہ فلاں شخص نے زنا تو میرے ساتھ کرتا رہا، شادی میری بہن سے کر لی۔ یہ گویا بہت بڑا اصل جرم یہ ہے کہ اسے شادی کسی اور سے کر لی، زنا تو ظاہر بات ہے کہ سرے سے کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ اور اب ترکی جو ہے وہ زنا، ہمارے ہاں بھی حدود آرڈیننس کے خلاف جو مہم چل رہی ہے، اور یہ کوئی دن کی بات ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ترمیم وغیرہ، دیکھیں اسمبلی میں میجورٹی ان کی ہے، اور ہمارے ہاں کی مذہبی جماعتیں 1.5 صوبائی حکومتوں کے چکر میں ایسی پھنسی ہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ آج تک اسلام کی کوئی بات جو ہے نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوئی، آج تک نہیں۔ صوبائی حکومت کھچڑے لگے ہوئے، بڑی بڑی سہولتیں حاصل ہو گئی۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، نقل کفر نہ باشد اگر غلط ہے تو ان کے ذمے ہے، ایک بہت بڑے صحافی جو ہمارے سب سے بڑے نیشنل اردو کے 2 روزنامے ہیں ان میں سے ایک کے وہ اسسٹنٹ ایڈیٹر، انہوں نے بتایا جب ایم ایم میں کامیاب ہو گئی تو قاضی حسین احمد صاحب نے کچھ ایک میٹنگ کے اندر کہا کہ ہمیں یہ اسلامی اقدامات کرنے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فوراً ریٹارٹ کیا، قاضی صاحب ہم اپنا نظریاتی کام مسجدوں اور مدرسوں میں کرتے ہیں، سیاست میں نظریاتی کام کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، سیاست میں ہم حصہ لیتے ہیں اقتدار حاصل کرنے۔ دروغ برگردن راوی، بہت بہت ثقہ آدمی کی روایت بتا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ کوئی نظریاتی کوئی دینی کام تو ہے نہیں، ایک حسبہ ایک بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ خیر سن، وہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ نہ نظام تعلیم کے اوپر جو ہے ان کا احتجاج ہے، بار بار جو کہتے ہیں ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، پاپا کب آؤ گے؟ اچھا اب آیا 31 دسمبر کے بعد آئیں گے، لیکن اس وقت بھی وہ زنجیر جو پڑی ہوئی ہے، ایک مکمل صوبائی حکومت ان کے پاس ہے، ایک کے اندر آدھا حصہ ان کے پاس ہے۔ بہرحال یہ ہے تباہی جو اب آ رہی ہے، اور ہمارے عوام کو معلوم نہیں، کل انعام انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا۔ تمہاری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں، کیا پتہ یہ قاہرہ کانفرنس کیا تھی، بیجنگ کانفرنس کیا تھی، بیجنگ +5 کانفرنس کیا تھی، کیا ایجنڈا بنا ہے، کیا فیصلے ہوئے، کیا پتہ۔ ہم تو اپنے روٹی کے دھندے کے اندر ہے، اپنے کام میں ہے، جسے روٹی میسر آ گئی وہ اپنا معیار زندگی بلند سے بلند تر کرنے کے چکر میں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ساری بھاگ دوڑ دنیا کی زندگی کے اندر لگ گئی۔ یہ جو اب ہمارے اس خاندانی نظام پر اور ہمارے ہاں کی عصمت و عفت اور جو شرم و حیا کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے، اس کا جواب صرف ایک ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ڈٹ جانا پڑے گا، اور اس میں اصل کردار مجاہدانہ عورت کو ادا کرنا، اس کا نام ہے پردہ۔